بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہمنشی کی ایپیسوڈ نمبر 14 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے وہ ہمایوں کو وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا تھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں ہمایوں کو، وہ اسے چھری لگ گئی، میں نے غلطی سے اسے میری وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تھی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہمایوں وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پر رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا، خون آلود چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی۔ اس نے جیسے چونک کے آنکھیں کھولی تھی۔ تم ادھر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی؟ فرشتے سے اس کی نظر کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ، اس بیوقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں میں نے ایمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ درد کی شدت سے بدقت بول پایا تھا مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے مگر میں محمل جاؤ، وہ زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل۔ فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ ہمایوں میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہے جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا۔ محمل ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے، وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں میں، کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پر چھایا حزن و ملال۔ وہ عام آنسو نہیں تھے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آئی ایم سویئر۔ اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ کہنے سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہیں تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا، اس نے غائب دماغی سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کی باڑ کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کاریڈور خاموش پڑا تھا۔ کاریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹک کر رکی اور پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے محمل؟ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے۔ بتائیں نا وہ کیسا ہے؟ وہ بے قراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، وہ بھی محمل کی بری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں، ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلا رکھا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا محمل، تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ میں نے ایسا کیا ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسے؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، وہ لب کچلتی ڈبڈبائی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسی تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔
تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر دو زانو بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پر تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے۔ میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈائیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں ہیں نا؟ عجیب بات۔ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی، مگر وہ نہیں دیتے تھے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا؟ ان پہ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی، مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے محمل۔ میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں، مگر اندر داخلہ خیر یہ لمبی کہانی ہے۔ کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کی وارث ہوں۔ یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں، مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتہ تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتہ تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنی یامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس، وہ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پہ تمہیں دیکھا تھا، میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر دیکھا تھا ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تمہیں دیکھتی ہی رہی تھی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں مزید اذیت نہیں دی گئی، سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ بہت یاسیت سے اسے دیکھے گئی، جو بہت تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ نہ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں ہی میرے رشتے تھے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں مزید رشتے کھونا نہیں چاہتی۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی۔ محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے گھبرا کے اٹھی۔ ان کو ہوش آ گیا ہے، اب خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ان سے میں ان کی فرینڈ ہوں۔ اس نے جلدی سے فرشتے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ ہمایوں صاحب کی بہن ہے۔ بہن؟ اس نے چونک کر محمل کو دیکھا، مگر وہ نرس کی طرف متوجہ تھی۔ بہن؟ وہ ہولے سے زیر لب بڑبڑائی، پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر محمل نرس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہ سنا۔ وہ خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شام اتر آئی تھی۔ محمل وہ شام دیکھ نہ سکی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر ہمایوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا اور چادر منہ پہ اوڑھی تھی۔ آنٹ پہ قدرے نقاہت سے آنکھیں کھولے اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ محمل وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا رکی، بھورے سلکی بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، فیروزی شلوار قمیض ہم رنگ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہمایوں، آنسو آنکھوں سے پھسل پڑے تھے۔ وہ فقط مسکرایا۔ ادھر آؤ۔ وہ چند قدم آگے بڑھی۔ اتنی غصے میں کیوں تھی؟ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ہمایوں نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم نے کیوں کہا تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں؟ تو کیا رکھتی؟ اس کے دونوں ہاتھ اور ہمایوں کا ہاتھ اوپر تلے ایک دوسرے میں بند ہو گئے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا نہیں ہے؟ آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے ابل رہے تھے۔ کیوں اتنی بدگمان رہتی ہو مجھ سے؟ بدگمان تو نہیں، بس پھر چھری کیوں لائی تھی؟ تمہیں لگتا تھا تم میرے گھر میں غیر محفوظ ہو؟ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ آپ نے معاف کر دیا تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، کہہ کر وہ لمحے بھر کو خود ہی چونک گئی۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک دم اس نے اپنے ہاتھ چھڑائے تھے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔
آپ آرام کریں، مجھے مدرسہ بھی جانا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکی تھی، مت جاؤ، اور وہ بے اختیار پکار اٹھا۔ میں گھر سے مدرسہ کا کہہ کر نکلی تھی، اگر نہ گئی تو یہ خیانت ہوگی اور پل صراط پہ خیانت کے کانٹے ہوں گے۔ مجھے وہ پل پار کرنا ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ، اور ٹھیک ہے مادام، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو اسے لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ سوری ایک لفظ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فرشتے اسی طرح بینچ پہ بیٹھی تھی، آہٹ پہ سر اٹھایا۔ میں چلتی ہوں فرشتے، مجھے مدرسے جانا ہے۔ نامحسوس انداز میں اس نے اپنا ہاتھ دوپٹے کے اندر کیا، اس پہ کسی کا لمس نہ دیکھ لے۔ مل لی ہمایوں سے، اس کی آواز بہت پست تھی۔ ہاں، اس کا دل بہت بوجھل سا ہو رہا تھا، مدرسہ آ کر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا۔ اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، وہ تفسیر کی کلاس وہ مس کر چکی تھی۔ سارا دن وہ یوں ہی مزحل سی پھرتی رہی۔ بریک میں سارا نے اسے جا لیا۔ وہ برآمدے کے سٹیپس پہ بیٹھی تھی، گود میں کتابیں رکھے، چہرے پہ بیزاری سجائے۔ تمہیں کیا ہوا ہے سارا؟ دھپ سے ساتھ آ بیٹھی۔ پتہ نہیں، وہ جھنجھلائے ہوئے گود میں رکھی کتاب کھولنے لگی۔ پھر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ، بس وہ سر جھٹک کر صفحے پلٹنے لگی۔ بتاؤ نا، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، دیٹس اٹ۔ زور سے اس نے کتاب بند کی۔ اوہو، تم خواہ مخواہ کنوتی ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوں گے بھلا؟ بس ہے نا، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ ناراض ہیں؟ ایک بات بتاؤ۔ وہ جیسے خوف زدہ سی اس کی طرف گھومی تھی۔ اگر تم 24 گھنٹے کسی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہو، گھر میں داخل ہوتے ہی تمہیں اس شخص کا موڈ دیکھ کر پتہ نہیں چل جاتا کہ وہ ناراض ہے، بھلے وہ منہ سے کچھ نہ کہے، بھلے تمہیں اپنی غلطی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو، مگر تم جان لیتی ہو کہ ماحول میں تناؤ ہے، اور پھر تم دوسروں سے پوچھتی پھرتی ہو کہ اسے کیا ہوا ہے، اور پھر تم اپنی غلطی سوچتی ہو۔ میں بھی اس وقت یہی کر رہی ہوں، سو مجھے کرنے دو۔ تمہیں پتہ ہے اتنے عرصے سے میں روز ادھر آ کر قرآن سنتی تھی، آج میری تفسیر کی کلاس مس ہو گئی ہے، آج میں قرآن نہیں سن پائی۔ تمہیں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، سو ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ سارا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کتابیں سنبھالتی اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی اندر آ گئی۔ پریئر ہال خالی پڑا تھا، بتیاں بجھی تھیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی، کھڑکی کے شیشے سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اللہ تعالیٰ پلیز۔ الفاظ لبوں پہ ٹوٹ گئے، آنسو ٹپ ٹپ گالوں پہ گرنے لگے تھے۔ اس نے دعا کے لیے اٹھتے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ہاتھ چند گھنٹے پہلے ہمایوں کے ہاتھ میں تھے۔ لڑکے لڑکی کا ہاتھ پکڑنا تو اب عام سی بات ہو گئی تھی، مگر قرآن کی طالبہ کے لیے وہ عام سی بات نہ تھی۔ دوستو، وہ جیسے جذبات کے ریلے میں بہہ آئی کہ خیال ہی نہ آیا کہ اسے یوں تنہا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمایوں نے خود کو کیوں نہ روکا، مگر نہیں، وہ ہمایوں کو کیوں الزام دے؟ وہ تو قرآن کی طالبہ تھی، وہ قرآن کا طالب علم نہ تھا، وہ تھی سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ تو اس نے کر رکھا تھا۔ پھر آنسو اسی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آج کا سبق کھولنے لگی، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ کس طرح اللہ اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے؟ اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ اس کا رب اس سے بہت ناراض تھا، اس کی معافی کافی نہ تھی۔ وہ سسکیوں کے درمیان پھر سے استغفار کرنے لگی، اور انہوں نے رسول کے برحق ہونے کی گواہی دی تھی، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا رواں رواں کانپنے لگا تھا۔ قرآن وہ آئینہ تھا جو بہت شفاف تھا، اس میں سب کچھ صاف نظر آتا تھا، اتنا صاف کہ کبھی کبھی دیکھنے والے کو خود سے نفرت سی ہونے لگتی۔ ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ وہ بے شک ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی، اور سب کے سب لوگوں کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اس نے قرآن بند کر دیا۔ یہ خالی زبانی استغفار کافی نہ تھا، اس نے نوافل کی نیت باندھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ سجدے میں گر کر روتی رہی، جس کے ساتھ ہر پل رہو جو رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اتنی ہی کوشش کرتا ہے جتنی وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب دل کو کچھ سکون آیا تو اس نے اٹھ کر آنسو پونچھے، اور قرآن اٹھا کر ٹھیک اسی آیت کو کھولا جہاں سے چھوڑا تھا۔ آیت روز اول کی طرح روشن تھی، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، اس کا دل زور سے دھڑکا، اور انہوں نے اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بہت دیر سے روتے دل کو ذرا سی امید بندھی تھی، ذرا سا قرار آیا تھا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی نوید تو نہ تھی، مگر امید ضرور تھی۔ اس نے آہستہ سے قرآن بند کیا۔ میڈم مصباح کہتی تھی، اگر قرآن کی آیات میں آپ کے لیے ناراضگی کا اظہار ہو تو بھی بخشش کی امید رکھا کریں، کم از کم اللہ تعالیٰ آپ سے بات تو کر رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتی ہیں، میمل نے اٹھتے ہوئے سوچا۔ مہتاب تائی نے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے، ورنہ
بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آیا۔ وہ بیڈ پر کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پر دونوں نے بری طرح چونک کر دیکھا تھا۔ جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وہ وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے، اس نے کوفت سے سوچا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں پے در پے واقعات نے اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا۔ یہ بھی کہ حسن کی مخالفت ابھی برقرار تھی، مگر تائی اماں میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں۔ ان کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ اماں آپ ابھی چلی جاؤ میمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دے گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ ضد سے ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے، اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹا اور پن لگائی۔ خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا، چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے وہ رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ کے لیے۔ تم راضی ہو میمل؟ وہ بھونچکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے اس فیصلے کا حق نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لب وہاں کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور میمل کو لگا کسی نے اسے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے میمل؟ یہ زبردستی تمہاری شادی وسیم سے کر دیں گے۔ اور تم حسن بھائی پلیز، آپ کو پتہ ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں یوں چھپ کر شادی کروں، نہ آپ سے نہ وسیم سے؟ میرا رستہ چھوڑیں۔ وہ بے بس سا سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تائی مہتاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اسی پر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر بیٹھا۔ اس نے دیکھا تو جھٹکا سا لگا، وہ وسیم تھا، اپنے ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ وہ لب کچلتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی یا شادی کی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی، بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھتی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنا ہے تم نے بہت شور ڈالا تھا؟ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھنس کر بیٹھا۔ میمل بدک اٹھی۔ ارے بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیاں وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپٹی چین اور شوق رنگ کی شرٹ۔ اف، اسے اس سے کراہیت آئی تھی۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں میمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت وقت ساتھ گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا، وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی میمل کو اس کے بے باک انداز سے ڈر لگتا تھا، نامعلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں بے بس سی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہے، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا میمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی، اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ میمل کو جیسے کرنٹ سا لگا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اس نے پوری قوت کے ساتھ وسیم کے منہ پر دے مارا۔ بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا، وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ شور کی آواز پر بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے۔ سیلز بوائے کام چھوڑ کر ادھر لپکے۔ یو بچ۔ وسیم غصے سے پاگل ہو گیا۔ ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ تنگ کر رہا تھا آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس ابھری۔ کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اسے معلوم تھا اب کیا ہوگا، وہ واقعی وہی ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکے وسیم پر پل پڑے۔ وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا،
مگر وہ سب بہت زیادہ تھے، مارو اسے اور مارو۔ شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے۔ ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو اسے، عبرت کی مثال بنا دو۔ اپنے گھر ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچی، وسیم کو مار مار کر ادھواں کر چکے تھے۔ تائیز کی طرف لپکی، تھوڑی دور ہی وہ صوفے پر میمل بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی، وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ میمل، یہ اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پر کبھی مجھے ایسے ہی مارا گیا تھا۔ بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے یہ، آپ بھی انجوائے کریں نا۔ وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائز مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سر پلیز سر دیکھیں، سیلز بوائز کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے۔ حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی جانب بڑھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک لازمی کیا کریں۔ دوستو میں نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ میری ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ لائک ہونے چاہیے۔ آپ نے میری پچھلی ویڈیو کے اوپر 2000 ویوز کے اندر بس 109 لائکس دیے ہیں، تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ شکریہ۔